السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں طوفان آتا ہے یا بارش زیادہ ہوتی ہے تو بارش کا پانی گھروں میں گھستا ہے، عام راستوں میں آتا ہے، ہائی وے پر بھی آ جاتا ہے، گھر وغیرہ مار لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسا پانی ہے طوفان بارش کا، اس کو کوئی جمع کر سکتے بھی نہیں، روک سکتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج سورۃ الحجر کی آیت نمبر 22 میں فرمایا۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ماشاء اللہ نے فرمایا ہم تم کو سیراب کرتے ہیں آسمان سے، وزندار بادل، پانی سے لدے ہوئے بادل کو ہم اوپر میں سے اس سے پانی اتارتے ہیں، لیکن تم اس کو جمع نہیں کر سکتے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں وما انتم لہو بخازن کا مطلب لا، مطلب تم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وما انتم لہو بخازنین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے مکمل طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جتنا پانی آسمان سے برسا آج تک کون تو اسے جمع کر کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو زمین میں ٹھہراتا ہے، نیچے جذب کر دیتا ہے، تو اس کو میٹھائی بناتا ہے۔ ماشاءاللہ کبھی جو ہے وہ پھیکا رہتا ہے، کبھی کھارا ہی بنتا۔ اللہ اکبر، صحیح بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المرسلات میں کہا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ غضب۔ آگے کہا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسي شامخات واسقیناکم۔ یہاں دیکھیے ہم نے تم کو میٹھے پانی سے سیراب کیا ہے، ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ تو وما انتم لہو بقادرین کہہ کر اللہ نے یہ بتایا کہ پانی کو تم نہیں روک سکتے۔ پانی ایسی طاقت ہے جس کو کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اختراعات و ایجادات، کوئی مشین ہرگز نہیں روک سکتی۔ پانی اپنا راستہ بناتا ہے اور آگے چلتے رہتا ہے۔ اب اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بارش کا پانی گھروں میں، راستوں میں، ہائی وے میں سب آتا کیوں ہے۔ اس کے بہت بڑے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ جہاں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے تو مستری جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کا فرش جب بنائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا بنائیں کہ پانی کا لیول باہر نکل جائے۔ جیسے کہ گھر وغیرہ دھوتے ہیں خواتین تو آپ دیکھتے ہیں کہیں موہری ہوتی ہے، پانی نکلنے کا راستہ ہوتا ہے، اگر انہیں غلط طریقے سے لیول کر دیا تو کیا ہوتا ہے، پانی گڑھے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ گھروں میں اور کہیں بھی نالوں میں، ندیوں کا پانی گھر میں آ جاتا ہے، عام راستوں میں آ جاتا ہے، تو اس کا دوسرا بڑا سبب ہم سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے وہاں ناجائز قبضہ کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دکان والے سامنے شیڈ ڈال لے کے قبضہ کر لیتے، گھر والے چبوترا بناتے۔ اب یہ پورے گھر اگر آبادی والے بناتے ہیں تو بھلا بتائیے یہ پانی کہاں سے جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو دوسروں کی زمین ہڑپتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لعن اللہ من غیر منال الارض۔ آپ کی جگہ یہاں ہے، آپ اگر 2 انچ بھی 1 انچ بھی اگر آگے ہٹتے ہیں تو آپ ظالم ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک بالغ زمین بھی دوسروں کی مارے گا تو کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے قیامت میں اس میں ڈالے گا۔ اس میں تو ہم جانتے ہیں پڑھے لکھے، ان پڑھ سب لوگ نعوذ باللہ ملوث ہیں، گھر بناتے رہتے، گورنمنٹ کی جگہ لیتے۔ اگر گورنمنٹ جگہ اگر آپ لیتے ہیں تو بھلا بتائیے پانی جانے کا عام راستہ جو ہوتا ہے وہ کیسے جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ گھروں میں اور پانی داخل ہونے کے اسباب میں خصوصاً شہروں وغیرہ میں دیکھیں آپ، آج سے کئی سال پہلے حیدرآباد میں بارش ہوئی تو وہاں کا سروے کرنے والوں نے یہ بتایا کہ یہ تالاب جو گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیسہ کھانے کی نیت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تالاب میں لے آؤٹ ڈالتے ہیں۔ لے آؤٹ ایسی جگہ ڈالنا جہاں تالاب نہ ہو۔ تالاب کی مٹی کیسی ہوتی ہے، کیچڑ جیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں گھر بنائیں تو کیا ہوگا، اصل وہ تالاب ہے نا، پانی کو پہلے سے آ کے وہ جگہ عادت رہتی ہے تو برابر بارش ہوتا ہے پانی وہاں آ جاتا ہے۔ دیکھیں گے آپ بابا نگر، عثمان آباد، ایسے ایسے علاقے ہیں حیدرآباد کے، اس میں سب پانی کیوں آیا۔ اسی طریقے سے بیلور وغیرہ میں بھی تو لے آؤٹ جو ڈالتے ہیں وہ عام جگہوں پہ ڈالیں۔ تالاب کو لے آؤٹ میں اگر تبدیل کریں گے تو وہ تالاب ہی رہے گا، لہذا پانی آئے گا ضرور۔ اور اسی طریقے سے پانی گھسنے کے اسباب میں ایک سبب جو ہے ندی نالے برابر پاک نہیں کرنا۔ ہم تقریباً 20-25 سال پہلے ہمارے اپنے بچپن کا زمانہ تھا، ہر صبح مہری پاک کرنے والا بڑی لکڑی لے کر آتا، برابر پاک کرتا تھا، جتنا کچرا ہوتا اٹھا کے ڈالتا، اور شام میں جو ہے وہ کچرا اٹھانے والی وین آتی تھی۔ آج کہاں ہے، دیکھیں گے آپ کوئی نہیں ہے۔
تو سیاست دان پیسہ کھا رہے ہیں، اور جتنے لوگ خالی موبائل جھاڑنے والا موبائل دیکھتا رہتا، کام نہیں کرتا اپنا، تو یہ ندی نالے برابر پاک نہیں کرے تو بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچرا ڈالنے کے لیے حکومت اور بلدیہ کی طرف سے جو چیز رکھی رہتی ہے اس میں جا کے کچرا ڈالنا، آپ زور سے پیکٹ اگر پھینکے تو جا کے مہری میں پڑا تو پانی اٹک جاتا اس میں، اور خواتین وغیرہ اس معاملے میں بہت زیادہ تساہل غفلت کا شکار ہوتی ہیں، بچے بھی ویسے ہی کرتے ہیں، ایک معمولی سی چاکلیٹ کا پیپر بھی پانی کو روک سکتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، جو مسلمانوں کے علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں میں پانی جانے کا کوئی جو ہے راستہ ہی نہیں ہوتا، مہری جا کے بند ہو رہی ہے، کٹ ہو رہی ہے، سڑ کے کیچڑ ہو گیا، مچھر آ کے کاٹ رہے ہیں، اندر گڈ نائٹ لگا لے کے پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، اسی لیے بولے جہاں سے مطلب گندگی شروع ہوتی، نعوذ باللہ مسلمانوں کا ایریا وہاں سے شروع ہوتا بولتے لوگ۔ حالانکہ ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، اور پاک صاف رہنا یہ اصل میں ہمارے ایمان اور عقیدے سے متعلق ہے۔ آج امت مسلمہ جہاں عقیدے میں گندگی میں شرک میں پڑی ہوئی ہے، وہیں گندگی شروع ہوئی تو مسلمانوں کا ایریا شروع ہوتا بولتے۔ اور اسی طریقے سے یہ پانی وغیرہ داخل ہونے کے اسباب میں بلدیہ اور صفائی کرنے والے برابر کام نہیں کرتے، ہمیں توجہ دلانا۔ اب دیکھتے ہیں آپ مسلمان کونسلر MLA وہ کیا کرتے، وہ مطلب ووٹ مانگنے آئے تو ہمیں یہ کرتے وہ کرتے، ہرے باغ بہت دکھاتے ہمیں ایسا کریں گے ویسا کریں گے، لیکن جیتنے کے بعد زیرو، کیا بھی رہتا نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بول کر جیت جاتے ہیں، ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اس کا۔ لہذا جو کوئی بھی غیر مسلم ہے مسلمان ہے، اور ہم آپ سمجھ سکتے ہیں مختلف مسالک کے لوگ مسلمانوں میں رہتے ہیں، تو ان تمام معاملات میں امت کو اجتماعیت کا ساتھ دینا چاہیے، پورا ایریا پاک کرنا بولے تو ہر مسئلہ کے مسلمان مل جانا، بلکہ کافروں کا بھی ساتھ دے اس معاملے میں پاک صاف، بلکہ اسلام کی تبلیغ ہوگی اس میں۔ تو بلدیہ اور کام کرنے والے برابر جو ہے صاف نہیں کرتے، اور ندی نالے کے پاس نوجوان بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، گوشت کھائے وہاں ڈال ڈالے، اور اڈلی کھائے وہاں ڈال ڈالے، اس سے بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ پانی کے گھروں میں داخل ہونے کا ایک بڑا سبب کیا ہے، ندی نالے کے کنارے جا کے مجبور لوگ گھر بنا لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا پراپرٹی بولتے ہیں اسے، لوگ جو ہے اس پہ توجہ نہیں دیتے، حالانکہ گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو گھر بنا کے دے۔ وہ لوگ جا کے بالکل ندی کے پاس گھر بنا لیتے، پیسہ پورا خون پسینہ کر کے بڑی تکلیف سے کماتا، ایک کچ پانی کا جیسے ہی اگر سیلاب آیا زور آیا تو پورا مار لے چلا گیا۔ ایسے ہی دیکھتے ہیں آپ اننت پور وغیرہ کے واقعات دیکھتے ہیں کہ گھر بلا بلا تو ندی کے بازو بن لیا، نہیں، ندی کو یعنی تو پانی کے جانے کو جگہ چھوڑے تو اتنا آپ ہوتا ہوا، وہ نہیں چھوڑے تو بادو جا کے بن لیے تو ایسے مجبور لوگوں کو وہاں گھر جو ہے نہیں بننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ پانی کے داخل ہونے کے بڑا سبب جو ہے یہ حکومتوں کی نااہلی بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ روڈ ڈالنے کا رہتے پیسہ لیتے، وہ 50 مثال طور پر 1,00,000 روپے لے تو 50,000 روپے اپنے جیب میں ڈال لے کے 50,000 کا سیمنٹ کا معاملے روڈ ڈالتے، وہ بارش پڑے تو پھٹ جاتا ہو۔ تو اس طریقے سے یہ اسباب ہیں گھروں میں پانی کے داخل ہونے کے۔ لہٰذا ہم اپنے ایریا کو صاف رکھیں، ندی نالوں کو ندی کو صاف رکھیں، ہماری موری کو اپنی صاف رکھیں، اور جب تھوڑا پانی پڑا تو راستہ بنا کے دینا، یہ پہلا علاج ہے۔ ذرہ بارش آئی تو پانی کیسے جاتا ہے مکمل طور بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ مہوری میں کوئی بھی کچرا اٹکا ہے، کچھ بھی اٹکا ہے، تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھر کی مہوری جو بھی ہے پاک کر لیا، ماشاءاللہ پانی آرام سے چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کچرا ڈالنے کے لیے جو مقامات حکومت کی طرف سے بلدیہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں اس میں جا کے ڈالنا، زور سے پھینک کے باہر جا کے پڑے خود چھوڑا ہوتا ہے، میں نہیں، اس میں جا کے قریب سے ڈالو، اب اس میں لکھ رہا تھا یوز می، مجھے یوز کرو بول کے۔ تو ایسی چیز ہم اپنے بچوں کو بھی سکھانا، تاکہ جو ہے ان کو بچپن ہی سے اپنا ایریا اپنا محلے وقوع پاک رکھنے کی عادت ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے حکومت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں MLA یا کوئی بھی افسران ہوتے ہیں، وہ لوگ بارش آتی بولے تو یا بارش آ گئی بولے تو حفاظتی اقدامات کرتے، ویسا نہیں۔ ہر کونسلر MLA کوئی بھی حکومت کا آدمی ہوتا ہے تو اس میں وہاں رہنے والے لوگ آنے سے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر اس پر مکمل طور پر جو ہے کارروائی کرنا، پانی کیسے جانا یہ ہونا۔ اور اسی طریقے سے اگر صورتحال بگڑ بھی جائے، پانی آ گیا کچھ بھی کرنا ہو، تو اس صورت میں حکومت کی طرف سے کچھ نمبرات وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو اس پر ہم جو ہے کانٹیکٹ کر کے ان کو بلانا، وہ آ کے مکمل طور بچا لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے ماحول کو پاک صاف رکھیں، کچرا جہاں ڈالنا ہے وہیں ڈالیں، غلط جگہ گھر نہ بنائیں، اور دوسروں کی جگہ نہ ہڑپیں،
پانی جانے کے لیے راستہ مکمل طور پر رکھیں۔ ان تمام چیزوں پر اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو بارش کا پانی ہمیں پریشان نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے زمین کو بنایا ہے وہ اپنا راستہ جاتا رہے گا۔ سمجھیے ایک آدمی جا رہا ہے، راستے میں رکاوٹ ڈالا تو مرلتا ہونے، ویسے ہی یہ پانی کیا کرتا ہے، اس کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ راستہ نہیں چھوڑ کے اس میں فیکٹریاں بنا لیں، قبرستان بنا لیے، سرگھٹ بنا لے، سب ہوتا ہے۔ اب جب پانی آ کے اندر میں گھس گیا تو بولتے پانی قبرستان میں گھس گیا، ویسا نہیں ہوا، وہ اب جگہ غلط جگہ قبرستان بنائیں، غلط جگہ سرگھٹ بنائیں، غلط جگہ جو ایک فیکٹری بنائیں۔ تو اس طرف توجہ دیں اور منصوبہ بندی سے مکمل طور پر کام کریں، اور اس معاملے میں مسلم غیر مسلم نہیں دیکھنا چاہیے۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، لہذا ہم غیر مسلموں کو، اپنے محلے میں رہنے والے ہر انسان کو لے کر، ہم میں سے ہر ایک اپنا ایریا، اپنی بستی، اپنا تعلقہ، اپنا صوبہ مکمل طور پر پاک کرنے کی کوشش کریں، اور امت میں بیداری لائیں، تاکہ جب بھی قدرتی آفات وغیرہ آئیں تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لاہ عمل ہو۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزارنے اور قدرتی آفات کے وقت اپنا تحفظ کرنے اور پانی وغیرہ کے بارے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔